ایجنڈے کے تحت عمران خان کے خلاف چلا رہی تھی، اس کا جو کلائمیکس تھا وہ آپ نے وزیر آباد میں دیکھا، اور اس کے بعد بھی، اس ثانیے کے بعد بھی پوسٹ ایکسیڈنٹ بھی جو ہے جس طریقے سے کیمپین چلائی جا رہی ہے، جس دیدہ دلیری کے ساتھ، مطلب ایک انٹیریئر منسٹر جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کا، وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے بھربلا جو ہے دھمکیاں دے رہا ہے اور واضح الفاظ میں یہ پیغام دے رہا ہے کہ اس کا جو مجرمانہ ذہن کے اندر اس کی سوچ کیا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا حافظ آباد کے اندر مسلم لیگ نون کے مرکزی قائدین سٹیج پہ بیٹھ کے ان کے اپنے جو صوبائی اور جو ان کے ضلعی عہدیداران ہیں، انہوں نے کس طریقے سے جو ہے مذہبی منافرت کے الفاظ استعمال کیے عمران خان کے خلاف، ان کو جان سے مارنے کے حوالے سے کس طرح سے دھمکیاں دیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست کو اس حد تک، سیاسی اختلافات کو اس حد تک نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، تمام ادارے جو ہے بالکل جو ہے 24 گھنٹے جو اس کے اوپر تمام انویسٹیگیشنز کے حوالے سے، کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی یہ اصل جو حقائق ہیں آپ کے سامنے لاتے رہیں، اور جو اصل مجرم ہیں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ ان تک پہنچا جائے اور ان کو قانون کے کٹہرے میں لے چیمہ جائے۔ صاحب یہ بتائیے گا، رانا ثناءاللہ حکومت نے جو ہے منع کر دیا ہے کہ وہ الیکشن بیفور ٹائم نہیں کروائے گی، حکومت نے واضح کر دیا ہے، آپ کے پاس کیا طریقہ ہوگا؟ اور دوسری بات یہ کہ آصف منیر کو چیف آف آرمی اسٹاف لگا دیا گیا ہے ذرائع کی کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ جو جتھا جو وفاق کے اندر اقتدار پہ قابض ہے، آپ کے سامنے پچھلے 6 ماہ سے یہ جو جمہوریت کے دعوے دار ہیں، جتنا انہوں نے جمہوریت اور سیاست کو بدنام کیا ہے، جتنا انہوں نے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی ہیں، وہ قوم کے سامنے ہیں۔ ان کی تو پہلے دن سے خواہش ہے، کیونکہ این آر او یہ لے چکے، چوری کا پیسہ یہ جیب میں ڈال چکے ہیں، اب ان کی کوشش ہے کہ حالات کو خانہ جنگی کی طرف لے کے جایا جائے۔ یہ ان کی انا اور ضد ہے، ورنہ بارہا جو عمران خان صاحب نے آج سے 6 مہینے پہلے جو اس مسئلے کا حل کیا تھا کہ فوری طور پہ صاف شفاف الیکشن کروائے جائیں، عوام کی رائے سے جو ہے یہ فیصلہ کروایا جائے کہ کس نے حکومت کرنی ہے، کس نے جو ہے معاملات کو آگے لے کے چلنا ہے۔ لیکن اس کے برعکس آپ نے دیکھا کہ ان کی انا اور ضد ہے کہ یہ بارہا عوام کی رائے کو مسترد کر کے، عوام نے 17 جولائی کو بھی فیصلہ دیا، عوام نے اس کے بعد جو ابھی بائی الیکشن ابھی جو حالیہ ہوئے اس کے اندر بھی بڑا واضح پیغام دیا کہ عوام ان چوروں ڈاکوؤں کو مسترد کرتی ہے۔ لیکن یہ لوگ اقتدار کی ہوس میں لوٹ مار کرنے کے لیے، اپنی لوٹ کا مال بچانے کے لیے اقتدار سے چپٹے ہوئے، اور اگر خدا نخواستہ حالات جس خراب ہوتے ہیں تو یقیناً یہی لوگ ذمہ دار ہوں گے، کیونکہ یہ کسی طور پہ بھی نہیں چاہتے کہ حالات جو ہے نارملائز ہوں، سیاست جمہوریت کے نام پہ صرف لوٹ مار کا انہوں نے بازار کر رکھا۔ عمر صاحب یہ بتائیے کہ جس طرح کلاسز سی سی پی او کو جو ہے وفاق ہٹاتا ہے، آپ اس کو جانے نہیں دیتے، آئی جی کو جو ہے وہ آپ ہٹاتے ہیں، وفاق جو ہے وہ یہ کہتا ہے، یہ تصادم کی جو کیفیت ہے تو ملکی سلامتی کے لیے جس انداز سے سیاست آپ نے دونوں اپوزیشن اور حکومت کر رہی ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور یہی بات ہم 6 مہینے سے کہہ رہے ہیں کہ ملک کے اندر جو سیاسی عدم استحکام ہے یہ بہت زیادہ ہماری معیشت کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ جو معاشی عدم استحکام ہے، جو سیاسی اور معاشی عدم استحکام کے خاتمے کے لیے کم از کم ہمیں فوری طور پہ جو ہے صاف شفاف الیکشن کا جو ہے انعقاد کروانا ہے، ورنہ اس کے بغیر حالات جو ہے مزید جو ہے بدتر سے بدتر ہو سکتے ہیں۔ یہ بتائیں، بطور مشیر داخلہ آپ کنفرم کریں گے کیا کہ جو اطلاعات آ رہی تھی کہ جائے حادثہ سے شواہد ضائع ہوئے ہیں، جبکہ ڈی پی او گجرات کی جانب سے کہا گیا کہ شواہد ہم نے تحویل میں لے لیے ہیں، آپ کی کیا اطلاعات ہے تحقیقات؟ بالکل، جو تحقیقاتی ایجنسیاں انہوں نے فوری طور کے اوپر شواہد جو ہیں ان کو کلیکٹ کیا، اور اس کے جو لیب ٹیسٹ ہیں وہ ان پروسیس ہیں۔ تھینک یو جی۔